وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی بڑی بڑی باتوں میں آزمایا، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی بڑی بڑی باتوں سے آزمایا، اللہ رب العالمین آگے گواہی بھی دی، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ان سب آزمائش کو پورا کیا، ان سب امتحان میں اعلیٰ درجے کے کامیاب ثابت ہوئے، اور وہ امتحانات بہت ہی انتہا مشکل اور دشوار تھی، وہ آزمائش انتہائی کٹھن اور دشوار تھی، اور جس گھر میں ابراہیم علیہ السلام آنکھ کھولی وہ گھر شرک کا گہوارہ تھا، بت گری کا مرکز تھا۔ ان کا باپ آزر وہ صرف بت پرست ہی نہیں تھا بلکہ وہ بت گر بھی تھا، بت بنا بنا کر وہ بازاروں میں فروخت کیا کرتا تھا، بت بنا بنا کر وہ بازاروں میں بیچا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی پیار بھرے انداز میں ادب و احترام کے ساتھ اپنے باپ کو دعوت توحید دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين،
اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. محترم حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، آج کی اس محفل میں، اس مجلس میں خطبہ مسنونہ کے بعد میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 124 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. آئیے پہلے ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ان سب کو پورا کر دیا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا، لوگوں کا پیشوا بنا دوں گا. تو ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے لگے قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اور میری اولاد کو. تو اللہ رب العالمین فرمایا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، کہ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں. میرے بھائیوں، یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے اور دار الابتلاء ہے. اس دنیا میں ہر کوئی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، خواہ وہ غریب ہو یا امیر، حاکم ہو یا محکوم، سخی ہو یا دکھی، بیماری ہو یا صحت یافتہ، کالے ہو یا گورے، بدصورت ہو یا خوبصورت، ہر کوئی آزمائش میں مبتلا ہے. اللہ رب العالمین سورۃ الانبیاء کے اندر ارشاد فرمایا آیت نمبر 35 کے اندر فرماتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، یعنی ہم اچھی اور بری دونوں طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں. اچھی اور بری دونوں طرح کی آزمائشوں میں ہم مبتلا کرتے ہیں. کبھی مصائب و عالم سے دوچار کر کے ہم آزماتے ہیں، اور کبھی دنیاوی وسائل فراو و بحر و بر کر کے ہم آزماتے ہیں. کبھی صحت و فراوانی کے ذریعے آزماتے ہیں، کبھی بیماری میں مبتلا کر کے ہم آزماتے ہیں، کبھی صحت دے کر ہم آزماتے ہیں، کبھی توانگری میں مبتلا کر کے ہم آزماتے ہیں، کبھی توانگری دے کر اور کبھی فقر و فاقہ میں مبتلا کر کے ہم آزماتے ہیں. اے میرے بندو، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے کون اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، کون اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتا ہے اور کون بے شکری ہے، کون صبر کرتا ہے اور کون بے صبری کرتا ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پھر تم سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر کے آنا ہے. تم سب ایک دن ہماری ہی طرف لوٹ کر کے آؤ گے. جو شکر کرے گا، صبر کرے گا، ہم انہیں اجر عظیم اور جنت نعیم سے نوازیں گے.
اور جو بے صبری کرے گا، بے شکر کرے گا، ہم انہیں خسران مبین عذاب علیم میں دھکیل دیں گے، دردناک عذاب میں جھونک دیں گے۔ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھیں کہ اس دنیا میں دو طرح کی آزمائشیں ہوتی ہیں، دو طرح کی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اب پڑھیے بنو اسرائیل کی تاریخ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ بنو اسرائیل وہ فرعونیوں کے ظلم و تشدد کی چکی میں پیس رہے تھے، اس وقت بھی وہ آزمائش میں تھے، اس وقت بھی وہ امتحان میں مبتلا تھا۔ اور اس کے بعد جب بنو اسرائیل کو فرعونیوں کے ظلم و تشدد سے نجات دی گئی اور انہیں بادشاہتوں سے نوازا گیا، نعمتوں سے نوازا گیا، اس وقت بھی وہ امتحان میں تھا، آزمائش میں تھی۔ میرے بھائی ایک بات نوٹ کیجئے کہ حقیقت میں خیر و بھلائی والی آزمائش تنگی اور پریشانی والی آزمائش سے زیادہ سخت ہوتی ہیں۔ صحابہ اکرام کہا کرتے تھے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مصیبتوں میں، تکلیفوں میں آزمایا گیا تو ہم مکمل طور پر کامیاب ہو گئے، لیکن اس کے بعد جب ہمیں آسائشوں سے، نعمتوں سے آزمایا گیا تو ہم مکمل طور پر کامیابی حاصل نہیں کر پائے، کامیابی نہیں حاصل کیے، مکمل طور پر نہیں حاصل کیے۔ میرے بھائیوں، انبیاء علیہ السلام کو سب سے بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا، سب سے بڑی آزمائش انبیاء علیہ السلام کو درپیش آئی، لیکن ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ انہیں آزمائش میں مبتلا کر کے کامیابی حاصل کرنا وہ سارے دنیا کے لیے نمونہ بنے، اور آزمائش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ میرے بھائیو، آج کے اس پروگرام میں میں آپ کے سامنے ایک عظیم پیغمبر، جد الانبیاء، خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند آزمائش میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا بہت بڑا پہلو ہے، جسے قرآن نے بیان کیا۔ سورہ بقرہ کھولیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 124 کے اندر فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی بڑی بڑی باتوں میں آزمایا، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی بڑی بڑی باتوں سے آزمایا، اللہ رب العالمین آگے گواہی بھی دی، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ان سب آزمائش کو پورا کیا، ان سب امتحان میں اعلیٰ درجے کے کامیاب ثابت ہوئے، اور وہ امتحانات بہت ہی انتہا مشکل اور دشوار تھی، وہ آزمائش انتہائی کٹھن اور دشوار تھی، اور جس گھر میں ابراہیم علیہ السلام آنکھ کھولی وہ گھر شرک کا گہوارہ تھا، بت گری کا مرکز تھا۔ ان کا باپ آزر وہ صرف بت پرست ہی نہیں تھا بلکہ وہ بت گر بھی تھا، بت بنا بنا کر وہ بازاروں میں فروخت کیا کرتا تھا، بت بنا بنا کر وہ بازاروں میں بیچا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی پیار بھرے انداز میں ادب و احترام کے ساتھ اپنے باپ کو دعوت توحید دی۔ میرے بھائی، ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اپنے گھر سے دعوت کا کام شروع کیا، توحید کا دعوت سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا، اور بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے باپ کو دعوت دی، توحید کی دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انبیاء کے اندر، سورہ مریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ اس کتاب کے اندر، اس قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کر، یقیناً وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے،
اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. جب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہا، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے پیارے ابا جان، آپ ان کی پرستش کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جو نہ سن سکے، نہ دیکھ سکے اور نہ ہی آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکے. یا ابت انی قد جاءنی ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. آئے میرے ابا جان، آپ دیکھئے تو صحیح، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں. فاتبعنی، لہذا آپ میری ہی مانیں، آپ میری ہی پیروی کریں، آپ میری ہی اتباع کریں، میری ہی مانیں. یقیناً میں آپ کو بالکل سیدھے راستوں کی طرف رہنمائی کروں گا، صراط مستقیم کی طرف آپ کے رہنمائی کروں گا. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے میرے ابا جان، اب شیطان کی پرستش سے باز آ جائیے. اے میرے پیارے مہربان باپ، اب شیطان کے بت سے، شیطان کی پرستش سے باز آ جائے، شیطان کی عبادت کرنے سے باز آ جائے، شیطان کی پوجا پاٹ کرنے سے باز آ جائے. اس لیے کہ شیطان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے، رحم و کرم کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے میرے ابو جان، اے میرے مہربان باپ، مجھے خوف لگا ہوا ہے، مجھے ڈر لگا ہوا ہے کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی نہ پڑے اور آپ شیطان کے دوست نہ بن جائے، شیطان کے ساتھی بن جائے. میرے بھائیوں، بیٹے نے باپ کو پیار بھرے انداز سے، درد بھرے الفاظ سے توحید کی دعوت دی، لیکن باپ جواب دیتا ہے. سنیے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا. باپ نے جواب دیا کہ اے ابراہیم، تو ہمارے معبودوں کی روگردانی کر رہا ہے. اے ابراہیم، تو ہمارے معبودوں کی روگردانی کر رہا ہے. سن لو، اگر تو اس سے باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دوں گا، میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا، یا پھر لمبی مدت تک تو مجھ سے الگ ہو جا، دور ہو جا، تو میرے گھر سے نکل جا. بیٹا جواب دیتا ہے، قال سلام علیک سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. بیٹا نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم پر سلام ہو، میں تو اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے دعا مانگتا رہوں گا تمہاری بخشش کے لیے، میں اپنے رب سے دعا کرتا رہوں گا. یقیناً میرا رب بہت ہی مہربان ہے، رحم و کرم کرنے والا ہے. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں
اور جن کو تم اللہ کے سوا معبود بنا رکھے ہو، اللہ رب العالمین کے علاوہ خدا بنا رکھے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، اللہ کے سوا تم جن کو پکارتے ہو، میں ان سب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان سب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا رہوں گا، اپنے رب سے دعا کرتا رہوں گا، اور مجھے یقین ہے، مجھے بالکل پکا یقین ہے کہ میں اپنے رب سے جو کچھ بھی مانگوں گا، میں اپنے رب سے دعا مانگ کر میں اپنے رب سے محروم نہیں رہوں گا۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام نے کھلے الفاظ میں اپنے باپ کو دعوت توحید دی، اور دعوت دینے میں کوئی لچک اختیار نہیں کی، کھلے الفاظ میں بتلایا کہ یہ بت پرست شرک ہیں۔ اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی، اور دعوت دینے میں باپ کے ادب و احترام میں کوئی فرق نہیں ڈالا، بالکل پیارے انداز میں دعوت دیا، یا ابتی کہہ کر اپنے باپ کو دعوت دی۔ لیکن باپ نے پیار بھری دعوت کو قبول کرنے کے بجائے انکار کر دیا اور جھڑکا، اس دعوت کو قبول کرنے کے بجائے اور دھمکیاں دی۔ یہ کتنی بڑی آزمائش ہے کہ باپ دعوت کو قبول کرنے کے بجائے اور اوپر سے دھمکیاں دی۔ میرے بھائی، یہ بہت بڑی آزمائش ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کہ ابراہیم علیہ السلام خیر خواہی کرتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، لیکن باپ جھڑکتا ہے، ڈانٹتا ہے، ڈراتا ہے کہ میں تجھے سنسار کر دوں گا، مار ڈالوں گا، ختم کر دوں گا، تو میرے گھر سے نکل جا۔ میرے بھائی، وہ ساری قوم مشرک تھی، ابراہیم علیہ السلام کے خون کے پیاسی بنی ہوئی بیٹھی تھی، لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام انداز بدل کر ان کو سمجھانے کی کوششیں کی، ان کو سمجھانے کے لیے ان کے بت قدے میں جا کر ان کے بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انبیاء کے اندر ارشاد فرمایا، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کے ٹکڑے کو ٹکڑے کر دیے، یعنی بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور صرف یہ کہ بت کو چھوڑ دیا جو سب سے بڑا بت ہے، سب سے بڑا بت کو چھوڑ دیا، اس لیے چھوڑ دیا تاکہ وہ سب اس کی ہی طرف لوٹے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين۔ قوم کے لوگوں نے جب دیکھا کہ بت ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے ہیں، ادھر ادھر بکھرے پڑے ہوئے ہیں، قوم کے لوگوں نے کہا، یہ ہمارے خداؤں کا بیڑا غرق کس نے کر دیا، یہ ہمارے معبودوں کو کس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ انہ لمن الظالمین، یقیناً جو ایسا کیا وہ بالکل ظالموں میں سے ہیں۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ قوم کے کچھ لوگوں نے کہنے لگے کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا اس کا تذکرہ کرتے ہوئے، ہمارے خداؤں کے بارے میں، ہمارے معبودوں کے بارے میں ایک نوجوان کو تذکرہ کرتے ہوئے سنا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون۔ قوم کے لوگ نے کہا کہ اچھا اس سے لے کر کے آؤ، اس سے بھرے محفل میں، بھرے مجمع میں پیش کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، سارے لوگوں نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد سوال کیا پوچھا، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراہیم۔ اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اے ابراہیم، کیا تو نے ہی ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، قال بل فعل کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ بلکہ
اس کام کو اس بڑے نے کیا ہے، اس بڑے بت نے یہ کام کیا ہے۔ اگر تمہارے خدا بولتے ہیں تو تم تمہارے خدا ہی سے پوچھ لو، ہذا فاسألوہم، تم اپنے خدا ہی سے پوچھ لو، سوال کر لو، پوچھ لو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے چالتے ہوں۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، تو قوم کے لوگ اپنے دل ہی دل میں سوچنے لگے اور کہنے لگے کہ یقیناً ظالم تو تم ہی ہو۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر وہ لوگ اپنے سروں کے بل اوندھے ہو گئے، وہ اپنے سروں کے بل اوندھے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ابراہیم یہ تو تجھے بھی معلوم ہے کہ یہ بولتے چالتے نہیں ہیں۔ تو اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم۔ اسی وقت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، کیا تم ان کو معبود بنا رکھے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ؟ اللہ تعالیٰ کے سوا تم اسے معبود بنا رکھے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع پہنچا سکے اور نہ ہی نقصان۔ کیا تم اسے معبود بنا رکھے ہو؟ افسوس ہے تم پر کہ تم اللہ کے علاوہ اسے معبود بنا رکھے ہو جو کچھ بھی نفع نہیں دے سکے اور نہ ہی نقصان۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تف ہے تم پر اور تمہاری ان خداؤں پر جن کو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ معبود بنا رکھے ہو، خدا بنا رکھے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہادری کا مظاہرہ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک طرف اکیلے ہیں، تنے تنہا ہیں، اور دوسری طرف پوری قوم ہے اور مشرک قوم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ قوم کے دلوں میں بت اور مورتیوں کا محبت کس قدر ہے، اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام جان ہتھیلی پہ رکھ کر اس آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا تصورات کی دنیا میں سوچ کر دیکھیے، غور کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کو بت پرستی سے بچانے کے لیے، شرک کی جیسے غلاظت سے بچانے کے لیے ان کو طرح طرح اور انداز بدل بدل کر سمجھانے کی کوشش کی، انداز بدل بدل کر سمجھایا اور شرک سے بچانا چاہا، جہنم کی آگ سے بچانا چاہا، لیکن قوم ہر دھرم میں اترے، قوم اپنی ڈھٹائی پر اڑی رہی، یہاں تک کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی کوششیں کی، آگ میں ڈالنے کی کوشش کرنے لگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کن فیکون کے ذریعے، کن فیکون کی قدرت سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کیا آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا۔ ایک اور بڑی آزمائش سے ابراہیم علیہ السلام کو گزرنا پڑا، اور وہ آزمائش ہجرت، یعنی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے علاقے کو چھوڑ کر دین کے لیے ہجرت کرنا، یہ بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دین کی خاطر اپنے گھر بار کو، اپنے علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں مقیم ہو گئے، ہجرت کر لی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی اس ہجرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر بیان فرمائی، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا راوی ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر سفر ہجرت کر رہے تھے، اور ایک ظالم بادشاہ کے علاقے سے گزر ہوا۔ جابر بادشاہ کی اطلاع دی گئی کہ ابراہیم نامی ایک شخص اپنے خوبرو عورت کے ساتھ آپ کے علاقے میں داخل ہوا ہے، اپنے خوبرو عورت کے ساتھ آپ کے علاقے میں داخل ہوا ہے۔ وہ ظالم بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ اس سے پوچھے کہ اس کے ساتھ اور کون ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میرے ساتھ میری بہن ہے۔ یعنی ظالم بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے یہ جواب دیا کہ میری بہن ہے اور ساتھ میں بیوی ہے۔ بتلایا، اپنے بیوی سے کہا کہ میں نے ان لوگوں کو یہ جواب دیا کہ یہ میری بہن ہے، اس لیے آپ مجھے جھوٹا نہ کرنا۔ خدا کی قسم اس روئے زمین پر میرا اور تیرے علاوہ کوئی ایمان والا نہیں ہے، کوئی مومن نہیں ہے، اور ایمان کی رشتے میں اور تم دونوں آپس میں بھائی اور بہن ہیں۔ میرے بھائیوں، اس ظالم بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو طلب کیا اور برے ارادے سے اس کی طرف آگے بڑھا، اور جیسے ہی آگے بڑھا سارہ علیہ السلام جلدی سے اٹھی، وضو کی اور نماز شروع کر دی، اور نماز میں یہ دعا کی، اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک وباحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافر۔ آئے میرے پروردگار، آئے میرے رب، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں اور میں اپنی شرمگاہ کو اپنے شوہر کے علاوہ ہر کسی سے محفوظ رکھا ہے، تو آئے میرے رب تو اس ظالم بادشاہ کو مجھ پر مسلط نہ کرنا۔ جب حضرت سارہ علیہ السلام نے نماز میں یہ دعا کی تو وہ ظالم بادشاہ منہ کے بل گرا اور یہ لگڑنے لگا، تڑپنے لگا۔ سارہ علیہ السلام نے دیکھا تو کہا کہ اللہ، اگر یہ ظالم بادشاہ مر گیا تو قاتل کا الزام مجھ پر لگا دیا جائے گا، قاتل کا الزام مجھ پر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ کو ٹھیک کیا، لیکن پھر بھی انہیں ہوش نہ آیا، انہیں عقل نہ آئی۔ پھر وہ برے ارادے سے سارہ علیہ السلام کی طرف بڑھا۔ پھر سارہ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں اور میں اپنی شرمگاہ کو اپنے شوہر کے علاوہ ہر کسی سے محفوظ رکھا ہے، اے اللہ تو اس ظالم بادشاہ کو مجھ پر مسلط نہ کرنا۔ پھر دوبارہ جب یہ دعا کی، وہ ظالم بادشاہ منہ کے بل زمین کے اوپر گرا اور ایڑیاں لگڑنے لگا، تڑپنے لگا۔ سارہ علیہ السلام نے رب سے کہا کہ اے میرے رب، اگر یہ ظالم بادشاہ مر گیا تو قاتل کا الزام مجھ پر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم بادشاہ کو پھر سے ٹھیک کیا، اور پھر وہ برے ارادے سے آگے بڑھا، اور 3 مرتبہ ایسا ہوا، 3 مرتبہ وہ برے ارادے سے آگے بڑھا، اور 3 مرتبہ سارہ علیہ السلام وضو کر کے نماز شروع کی اور یہ دعا پڑھی۔ تیسری مرتبہ کے بعد اس ظالم بادشاہ کو عقل آئی، اور انہوں نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اسے لے کر کے جاؤ اور ابراہیم کو واپس کر دو، اور اس کے ساتھ اس حاجرہ کو لے کر جاؤ، خدمت کے لیے اسے دے دو۔ سارہ علیہ السلام حاجرہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر آیا اور کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر کو منہ کے بل گرایا اور حاجرہ کو خدمت کے لیے دلوایا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ سے نکاح کر لیا، اور اس کے بعد اولاد کے سلسلے میں بہت بڑی بڑی آزمائشیں درپیش آئی، لیکن ان تمام آزمائشوں میں ابراہیم علیہ السلام
کامیاب ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت انعامات حاصل کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری انعامات سے نوازا. انہیں انعامات کا ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. لوگوں مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھو. دوسرے جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا, لوگوں کا پیشوا بنا دوں گا. اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. میرے بھائیو, ابراہیم علیہ السلام جب آزمائش امتحان میں کامیابی حاصل کی تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو سارے دنیا کے لوگوں کے لیے, سارے لوگوں کے لیے امام اور پیشوا بنایا. میرے بھائی کتنا بڑا انعام ہے, کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اکرام ہے, احسان ہے, انعام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. خلیل بنایا, یہ کتنا بڑا فضل و کرم ہے, کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. اور دنیا بھر میں صرف یہ انعام دو ہی شخصیت کو حاصل ہے. خلیل ہونا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیل ہونا, دو ہی انسان کو, دو ہی شخصیت کو انعام حاصل ہے. ایک ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے ہمارے آخری نبی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو شخصیت کے دو انعامات حاصل ہیں. میرے بھائیوں, اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام تمام امتحانات میں کامیابی حاصل کی, کامیاب ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات ان کو عطا کی ہیں ان انعامات کو ذکر و خیر کے لیے قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے. اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں انبیاء اور رسول کا مبعوث ہونا, ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے دو نسلیں چلی. ان کے ذریت میں سے بے شمار انبیاء اور رسول مبعوث کیے گئے. اور ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں ذریت میں دو نسلیں چلی, ایک بنو اسرائیل اور دوسرا بنو اسماعیل علیہ السلام. بنو اسرائیل سے بہت ساری پیغمبر مبعوث کیے گئے اور بنو اسماعیل علیہ السلام سے صرف ایک پیغمبر آئے جو ساری پیغمبروں کا امام, ساری لوگوں کا سردار, ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. میرے بھائیوں, تو یہ چند آزمائشیں تھی, یہ چند باتیں تھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگیوں کے متعلق, آزمائشوں کے متعلق کہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی آزمائشوں سے آزمایا, بہت بڑے بڑے امتحان میں مبتلا کیا. لیکن ان تمام امتحانات میں, ان تمام آزمائشوں میں ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے اور کامیاب ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اور زندگی کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ, جب تک ہمیں تو اس دنیا میں زندہ رکھ, ایمان اسلام پر رکھ, اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان اسلام پر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.